بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، وعلیکم السلام. پچھلے ہفتے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کے طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی. اسی سے متعلق آج ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انبیاء پر ایک فضیلت یہ بخشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی خبر دنیا والوں کو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سالہ سال اور برسہ برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دنیا والوں کو تھی. ملأ اعلیٰ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ظہور تو سب سے پہلے ہوا ہے. البتہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زبانی ہوئی. چنانچہ مسند احمد میں السنہ لابن ابی عاصم اور حدیث کی اور عقیدے کی دوسری بہت سی کتابوں میں میسرہ نامی ایک صحابی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متى کتبت نبیا، بعض روایتوں میں ہے متى جعلت نبیا، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں آپ کو نبی کب لکھ دیا گیا، آپ کی نبوت کب متعین کر دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتبت نبیا وآدم بین الروح والجسد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نبوت کا تعین کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نبی ہونا لکھ دیا تھا. کب؟ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح نہیں پھونکی گئی. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملأ اعلیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر تو بہت پہلے سے ہے.
البتہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا ہے کب؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر کے آباد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک گھر بنایا جو آج خانہ کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشہور گھر ہے، مکہ دنیا کا سب سے مشہور شہر ہے، دنیا کا سب سے آباد شہر ہے، وہ ایسا شہر ہے، وہ ایسا گھر ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور عبادت کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا۔ جب اس گھر کی تعمیر کی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے آپ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو یہاں لا کر کے آباد تو کیا، اے اللہ تعالی اس نسل کو بڑھا، الہی نسل اسماعیل بن کر قوم بن جائے، اور یہ قوم کرود پابند صلاۃ و صوم بن جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو نسل انسانی کو، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شہدا۔ تو اس وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس وادی میں اپنا ایک نبی مبعوث فرما۔ اس کے بعد سے اس دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں، کس کے بعد سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خبر دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی متى کان اول امرک، آپ کے امر کا ظہور سب سے پہلے کب ہوا ہے؟ چنانچہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ سب سے پہلے ظہور کب ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیں گے آپ، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ اہل کتاب یہود ہو یا نصارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، ہے نا کہا؟ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ جی الذین یتبعون الرسول الامی الذی، جی کیا ہے؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہے نا؟ جو لوگ نبی امی کی اتباع کرتے ہیں اور جسے اپنے پاس جو کتاب تورات اور انجیل کی شکل میں موجود ہے اس میں آپ کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی اطلاع دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی اطلاع دی، بلکہ اس وضاحت اور صفائی کے ساتھ اطلاع دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمد کی کہ کسی شک کرنے والے کے لیے گنجائش باقی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا سورہ بقرہ ہی کے اندر کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اور تعجب کریں گے آپ، جگہ کی بھی بشارت دے دی، نام بھی بدلا دیا اور وقت کا بھی تقریباً اندازہ بتا دیا، یہاں تک اس کی وضاحت ہے۔ آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے
نصارہ سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا کہ نصارہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ کس قدر معروف تھا، پھر اگر موقع رہا تو کسی دوسری مجلس میں یہود سے متعلق۔ نصارہ سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اس وقت کو بھی آپ یاد کریں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول۔ ہم سے پہلے جو کتاب تورات کی شکل میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی لیے آپ مانیں گے علماء کہتے ہیں کہ ایک نبی کا بھی انکار گویا تمام نبیوں کا انکار ہے نا۔ ایک نبی کا بھی انکار کیا ہے گویا تمام نبیوں کا انکار ہے۔ وہ کیسے؟ ان کا استدلال قرآن مجید کی کس آیت سے ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے قاری صاحب؟ کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ سوچیں ایک رسول ان کی طرف آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ صرف ایک رسول، وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ لیکن اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اصدق القائلین، سب سے سچا کہنے والا۔ اللہ سے سچی بات کوئی کہنے والا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ جتنی سچی بات اللہ فرمائے گا کوئی اور فرمائے گا؟ اللہ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا صرف ایک رسول ہے نا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کی تکذیب ہے، تمام رسولوں کی تکذیب۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، ہم سے پہلے جو کتاب آئی ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، یعنی تورات، اور اپنے بعد ایک رسول کے آمد کی بھی خوشخبری دے رہا ہوں۔ صرف خبر نہیں دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ واللہ آپ تعجب کریں گے آج بھی موجود ہیں بعض ہندوؤں نے ہماری اور آپ کی دعوت پر اسلام قبول نہیں کیا۔ کسی مسلمان بلائے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں وید کے اندر پڑھا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہے اس پر غور کیا، اس لیے ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی ایسا آئے گا جس کی یہ صفات ہوگی، حتیٰ کہ آپ کی والدہ کا نام بھی وید کے اندر موجود ہے۔ لیکن ظاہر بات عربی میں نہیں، اس کو ہندی میں اس کا ترجمہ کر کے لوگوں نے رکھا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بھی موجود ہے، یعنی آپ کے بارے میں اس وضاحت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، اور ایک ایسے رسول کی آمد کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر بات آپ کے ناموں میں سے آپ کا ایک نام کیا ہے؟ بخاری شریف میں ہے نا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، ہے کہ نہیں؟ آج بھی ظاہر بات ہے انجیل جو موجود، خاص انجیل برنابا، اس کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اس کو نصارہ چھپاتے ہیں
اور اس میں ایک لفظ فارقلیت موجود ہے، اس کا معنی احمد ہوتا ہے، اس کا معنی. اور ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمد کی خبر صرف نصارہ کے عالموں کو نہیں تھی، حتیٰ کہ نصارہ کے جو عام لوگ تھے ان کو بھی اس کی خبر تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس طریقے سے ہم اور آپ آج ہے نا آپس میں بیٹھتے ہیں تو مہدی کے آنے کی خبر دیتے ہیں کہ نہیں، مہدی ایک امام پیدا ہوں گے جن کی صفات یہ ہوگی ایسے ہوگی، ہے نا، اور ہمارا ایمان ہے صحیح حدیث کی روشنی میں. ایسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات آپس میں کیا کرتے تھے اور خبر دیتے تھے. میں صرف 2 مثال دیتا ہوں ابھی، اس کے بعد ایک قصہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو بڑا عجیب و غریب ہے. حالانکہ بہت سے قصے ہیں لیکن صرف ایک قصہ رکھوں گا میں آپ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، ظاہر بات آپ کی دعوت کے ساتھ جیسا کہ آگے آئے گا، صحابہ کرام کو کتنی پریشانیاں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، یہاں تک کہ انہیں علل اعلان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. تو کچھ صحابہ تنگ آ کر کے ہجرت کیے. کس طرف؟ جی کدھر ہجرت کیا؟ حبشہ کی طرف، جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. تو مکہ کے لوگوں نے اس پر بھی صبر نہیں کیا، اپنے لوگ ان کے پیچھے بھیجا ہے کہ جاؤ وہاں کے بھی بادشاہ کو ان کے اس خلاف ورغلاؤ. اس وقت وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ اصحمہ النجاشی تھا. اصحمہ النجاشی تھا. اس کے سامنے جا کر کے شکایت کیا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر کے آئے ہیں اور وہ نیا دین لے کر کے آئے ہیں، ان کی وجہ سے آپس میں باپ بیٹے جدا ہو گئے ہیں، ماں بیٹے جدا ہو گئے، یعنی پورا قصہ اپنا سنایا، اور وہ آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے سارا. تو نجاشی نے کہا کہ ان میں کون بڑا ہے، کہاں پر ہے، ان کو بلاؤ. وہ تمام لوگ آپس میں تیاری کی اور حضرت جعفر کو اپنی طرف سے، یہ قصہ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا. تو حضرت جعفر کی بات سننے کے بعد میں کہہ رہا نجاشی نے کیا کہا تھا؟ مسند احمد کے اندر ہے کہ نجاشی نے کہا یا معشر الحبشۃ والقسیسین والرہبان، اے حبشہ کے لوگوں اور اے عالموں اور اے دانشوروں، واللہ ما یزیدون علی الذی نقول فیہ ما یسوی ھذا. ایک چھوٹا سا تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا اس نبی کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں اس سے اس تنکے سے بھی زیادہ کوئی بات اور نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں. جس نبی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جس نبی کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده، اے لوگو تمہیں خوش آمدید اور جس کی طرف سے آ رہے ہیں اسے خوش آمدید. اشہد انہ رسول اللہ الذی نجد فی الانجیل، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اس وہ رسول ہے جسے ہم انجیل کے اندر پاتے ہیں لکھا ہوا. یہ کس نے کہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بھی نہیں، اس نے ملاقات بھی نہیں کی، صرف آپ کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے، ایسا نام ہے، ان کی یہ تعلیم ہے، ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں. یہی نہیں، دنیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا حاکم اس وقت دنیا کا جو تھا قیصر روم تھا. اس لیے کہ 2 بڑی سپر طاقت مانی جاتی تھی، قیصر اور کسریٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پاس اپنا پیغام بھیجا اور آپ کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس قوم کا کوئی آدمی یہاں اور بھی موجود ہے. تو اس وقت ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر کے گئے ہوئے تھے، تجارتی قافلہ لے کر کے گئے ہوئے تھے.
قافلہ لے کر کے گئے تھے تو معلوم ہوا کہ ہاں ایک اسی شہر سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے. کہا کہ وہ کون ہے ان کو بلاؤ, وہ کون ہے ان کو بلاؤ. چنانچہ بلایا گیا تو ابو سفیان جو کہ سردار تھے, اور مکہ کے بھی سردار اس وقت وہی تھے, مکہ کے سب سے بڑے وہی تھے, ان کو بلایا گیا. تو اس نے لمبا چوڑا سوال کیا, یہ کون ہے, ان کو ماننے والے بڑھتے ہیں کہ گھٹتے ہیں, ان کے ماننے والے کمزور قسم کے لوگ ہیں کہ مالدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایسا خاندان میں اس کا کیسا ہے, اور کیا اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا ہے, کوئی بادشاہ گزرا ہے, ساری باتیں نہیں ہیں. کیا اس سے پہلے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا تم الزام لگاتے ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, کہا نہیں. آخر میں ساری بات کہنے کے بعد کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو فَإِنَّهُ نَبِيٌّ, وہ اللہ کا نبی ہے, اور میں جان رہا تھا کہ وہ اب آنے والا ہے, اس کا وقت قریب ہے. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ, لیکن میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ عرب میں آئے گا, میں سمجھ رہا تھا کہ ہم میں سے ہوگا. وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو مجھے اس کی ملاقات محبوب ہے, اور اگر مجھ سے ہو سکتا تو میں اس کے پیروں کو دھول کر کے پیتا. یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو تھی اس کا حاکم کہہ رہا ہے, اس کے پیروں کو دھول کر کے پیتا. اور سن لو, اس کا ملک ہمارے قدموں کے نیچے, یعنی یہاں تک اس کا ملک پہنچنے والا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت آپ کی آمد سے پہلے کس قدر زیادہ تھی, اور یہود اور نصارہ کس قدر آپ کے بارے میں علم رکھتے تھے. اس کا سب سے بڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے. ایک لمبا سا قصہ ہے, انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا ہے مسند احمد میں, سیرت ابن اسحاق کے اندر, سیرت ابن ہشام میں, اور بہت سے حدیث کی کتابوں میں, طبرانی وغیرہ میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلمان فارسی سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ پوچھا, کیسے آپ اسلام لے آئے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں اصفہان کے علاقے رام ہرمز نامی ایک ضلع اور جئی نامی ایک گاؤں میں رہتا تھا, ہے نا. اصفہان کے علاقے رام ہرمز نامی ایک ڈسٹرکٹ, ایک ضلع, اور جئی نامی ایک گاؤں میں رہتا تھا. میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد, اور میرے باپ گاؤں کے پردھان اور چودھری تھے. گاؤں کے پردھان اور چودھری میرے باپ تھے. میرے باپ مجھ سے دل توڑ کر کے محبت کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے میرے باپ کہ مجھے گھر میں اس طریقے سے بیٹھا کر کے رکھا تھا جیسے لوگ کنواری لڑکی کو حفاظت سے بیٹھا کر کے رکھتے. اور میں چونکہ مجوسی قوم سے تھا, آگ پرست, مجھے وہ علم سکھایا گیا, اور میں ان کا اتنا بڑا بن گیا کہ میں برابر بیٹھا آگ کو روشن رکھتا, جلائے رکھتا تھا. کبھی آگ کو بجھنے کیوں, اس لیے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. کہا کہ میرے باپ کی ایک بڑی جاگیر تھی, والد خود جایا کرتے تھے لیکن مجھے کبھی لے نہیں گیا. دنیا میں کیا ہوتا مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی. ایک دن میرے والد کہیں بلڈنگ وغیرہ بنا رہے تھے, اس کے اندر مشغول ہو گئے اور اپنے کھیت پر نہ جا سکے, جاگیر پر نہ جا سکے. تو مجھ سے کہا کہ بیٹا ایسا کرتے کہ آج تم جاگیر پر چلے جاؤ, میں کچھ کام کر رہا ہوں, فلاں فلاں کام کرنا ہے. مزدوروں کو ظاہر کام بتانا رہتا ہے, یہ کام بتانا اور لیٹ نہ ہونا آنے میں, ورنہ مجھے اپنے کھیت کی پرواہ, جاگیر کی پرواہ تو نہیں رہے گی, تمہاری پرواہ ضرور. کہا کہ میں نکلا, راستے میں جا رہا تھا تو میرا گزر ایک کنیسے کے پاس سے ہوا. کنیسہ جانتے ہیں, گرجا گھر سے مراد کہتے ہیں, کنیسہ کے پاس سے ہوا. تو وہاں سے مجھے کچھ
پڑھنے کی، تسبیح کی آواز سنائی دی اور مجھے بڑی پیاری لگی آواز، مجھے آواز بڑی پیاری لگی. میں ان کی طرف متوجہ ہوا، کہا کہ میں کچھ جانتا نہیں تھا لیکن میں گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا، میرے باپ مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے. کہا مجھے بڑی پیاری لگی آواز، تو میں اندر چلا گیا. اندر چلا گیا تو کچھ لوگ تسبیح میں، کچھ لوگ تحلیل میں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں مشغول ہیں. کہا مجھے بڑا اچھا لگا وہ دین، کہ یہ دین اور یہ عبادت طریقہ ہمارے دین سے بہتر ہے. ہمارا خدا تو یہ ہے کہ اگر جلاؤ نہیں تو وہ بجھ جائے. آگ کی پوجا کرتے تھے نا، اگر لکڑی نہ ڈالو اس میں تو. لیکن یہ تو کسی خدا کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی تسبیح پڑھنے کا ہے نا. ساتھیوں ابھی اس دنیا میں ایسے لوگ صرف قرآن کی آواز سن کر کے مسلمان. سعودیہ ایمبیسی میں ایک بار جاپان کے اندر کوئی اس میں کسی سعودی بچے نے تہبت یہاں ہے نا کہ شروع میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، ایک اچھے انداز میں تلاوت کی تو جہاں نامہ نگار لوگ آ کر کے حاضر ہوتے ہیں، تو اس میں ایک لڑکی تھی، صرف اس بچے کی قرآن کی آواز سن کر کے وہ مسلمان. تو حضرت سلمان فارسی کو اللہ کی کتاب کی آواز بڑی پیاری لگی. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہاں آپ میں تو کوئی بڑا عالم نہیں دکھ رہا ہے، اس مذہب کی اصل کہاں سے ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کہا کہ اس مذہب کی اصل ملک شام ہے، اور شام کا علاقہ اس وقت آج کل جو فلسطین ہے، اردن ہے، لبنان کا حصہ ہے اور سیریا، یہ سارا کیا ہے؟ شام کا علاقہ ہے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی اور حضرت سلمان فارسی وہی رہ گئے. اب باپ جو ہے دوڑا رہا ہے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے، گاؤں کا پردھان ہے، سارے گاؤں کے لوگ کیا ہے کود پڑے. بڑے کا بیٹا ہی بڑا ہوتا، حد تک بڑے کتا ہی بڑا ہوتا ہے کہ جائے کہ بیٹا ہے کہ نہیں، بڑے کا کتا ہی بڑا مانا جاتا ہے. لوگ افسوس کرنے آتے ہیں اس کے، کہ جائے کہ بڑے کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا. پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے، جاگیر پر لوگ جا رہے ہیں، راستے میں ادھر ادھر کہیں پتہ نہیں. جب شام ہوتی ہے حضرت سلمان فارسی تھکے تھکے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں. باپ پریشان ہو گیا کہ بیٹا کہاں تھے تم سے کہا نہیں تک تم جلدی آنا، کہاں لیٹ ہو گئے. کہا کہ ابو جان، ظاہر بات ہے اکلوتا بیٹا ہوتا تھوڑا سا چنچل بھی ہوتا ہے اور بات کرنے میں دلیر بھی ہوتا ہے. ابو جان میں جا رہا تھا کنیسے کے پاس سے، میرا گزر ہوا تو ان کی آواز بڑی پسند آئی، میں جا کر کے انہی کے پاس رہ گیا. کہا کہ بیٹے آئندہ سے ان کے پاس نہ جانا، اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں. کہا کہ نہیں ابو، ان کا دین ہمارے دین سے کیا ہے، ان کا دین ہمارے دین سے کیا ہے، بہت اچھا ہے. کہا کہ نہیں، تمہارے باپ دادا کا دین اچھا ہے، ان کا دین اچھا نہیں. یہ باپ بیٹے میں اب اختلاف شروع، یہاں تک کہ بیٹا اس پر مصر ہوا کہ اب کنیسہ جائے گا. لیکن باپ نے جب خطرہ محسوس کیا تو یہ کیا کہ باپ بیٹے کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی اور کہا کہ اب گھر ہی میں رہنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنیسہ میں یہ کہنا بھیجا کہ اگر شام سے کوئی تجارتی قافلہ آئے اور واپس جانے لگے تو مجھے اطلاع دینا، میں ان کے ساتھ کہاں چلا جاؤں گا، شام چلا جاؤں گا، سارا کچھ چھوڑ کر کے. چنانچہ ایک قافلہ شام سے آیا تو کنیسہ والوں نے اطلاع دی کہ ہاں بھائی ایک قافلہ آ گیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا ابھی نہیں، جب جانے لگے تب مجھے بتانا تاکہ اس کے ساتھ میں بھی نکل جاؤں. چنانچہ جب وہ قافلہ جانے لگا، جب قافلہ جانے لگا تو اس کے بارے میں مجھے اطلاع ملی، تو کسی بھی طریقے سے ہم نے کسی سے کہہ کر کے اپنے پیر کی بیڑیاں ہٹائی، چھڑائی اور قافلے کے ساتھ ہو کر کے میں کہاں چلا آیا، شام چلا آیا. شام نے ہم نے پوچھا کہ اس دین کا سب سے بڑا عالم کہاں پر ہے. لوگوں نے کہا وہ تو حمص کے اندر ہے. حمص آج بھی سوریا کا ایک شہر ہے جسے اس طاغوتی حکومت نے سب سے زیادہ برباد کیا ہے. حمص کو
ایک حمص ہے. کہا کہ میں وہاں پر چلا گیا. حمص کے کنیسے میں جب میں داخل ہوا تو وہاں کا جو بڑا پادری تھا، عالم تھا، اس سے ہم نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس دین کی رغبت میں آیا ہوں، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہوں گا. حضرت سلمان فارسی کا امتحان شروع ہو گیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس کتنے اجازت تجھے رہنے تو لگا، لیکن وہ آدمی تھا، عالم تو تھا بہت بڑا، لیکن کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. بڑا عالم ہونا اور بات ہوتی ہے اور اچھا عالم ہونا اور بات ہوتی ہے. کہا کہ عالم تو تھا بڑا لیکن کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کی دعوت دیتا اور جو پیسہ اس کے پاس جمع کرتے تھوڑا موڑا غریبوں میں خرچ کر اپنے پاس رکھ لیتا. کہاں تک؟ یہاں تک کہ سونے اور چاندی کے 7 بڑے بڑے مٹکے اس کے پاس تیار ہو گئے. کتنا؟ 7 مٹکے. کہا آخر میں اس کا جب انتقال ہو گیا تو لوگ اسے دفن کرنے کے لیے آئے تو ہم نے کہا کہ اچھا آدمی نہیں ہے. لوگ ناراض. کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا اس لیے کہ یہ آپ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کی دعوت تو دیتا تھا لیکن سارا مال غریبوں کو دینے بجائے کیا کرتا تھا؟ خود اپنے پاس رکھ لیتا تھا. اگر چاہو تو میں وہ جگہ بتلا دوں جہاں پر اس نے مال رکھا ہے، جمع کر کے رکھا. اور جانتے ہیں ساتھیوں، بخیل کا مال جو ہے اس کے کام نہیں آتا. بخیل کا مال اس کے کام نہیں آتا. کچھ فائدہ اس سے اٹھاتا نہیں، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھانے دیتا ہے. چنانچہ جا کر ہم نے وہ جگہ دکھلائی، مٹکا نکالے وہ تو سارے کے سارے لوگ ناراض ہو گئے. اسے دفن کرنے بجائے اسے سولی پر لٹکایا. پھر اس کے بعد اتارا، اسے پتھروں سے مار مار کر کے، مر گیا ہے لیکن پھر بھی پتھر سے مار مار کر کے اس کی لاش کو بے لاش کر دیا اور جا کر باہر کہیں پھینک دیا. کہا اس کی جگہ ایک اور شخص کو لا کر کے بیٹھایا، وہ نہایت ہی نیک اور صالح آدمی تھا. کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ اتنا نیک آدمی ہم نے کسی کو دیکھا نہیں تھا. کہا اس سے ہم سے اتنی محبت کی کہ جتنا کوئی آدمی کسی سے محبت کر سکتا ہے اس کے ساتھ رہا. میں دین سیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی ایک آخری وقت آ گیا جو ہر انسان کا ہے. تو جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس سے ہم نے کہا کہ اب آپ کے ساتھ تو میں اتنا دن رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے وفات کا وقت قریب ہے، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی، میں کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا لوگوں نے اس دین کو بدل دیا، بدعتیں ایجاد ہو گئی، سنتیں مٹ گئی ہیں. جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اب اس دین پر میں جانتا ہوں کہ ایک شخص موصل کے اندر ہے. یہ موصل کہاں ہے؟ اس وقت عراق میں، یعنی شام میں تھے، عراق میں گئے. موصل میں ایک شخص فلاں کنیسے میں فلاں نامی ہے، وہ ہمارے ہی طریقے پر ہے، اگر ہو سکے تو اس کے پاس چلے جانا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو دین کے لیے نکلا ہی تھا، اپنے باپ کی جاگیر چھوڑی تھی، باپ اور ماں کی محبت چھوڑی تھی، ہے کہ نہیں ہے، اور غربت زندگی کیوں اختیار کی تھی؟ دین کے لیے نا. لہذا ہوا تھا میں کہاں چلا گیا؟ موصل چلا گیا. 1000 کلومیٹر رہا ہوگا ساتھ، وہاں چلے گئے. وہاں اس کے پاس جا کر ہم نے کہا کہ مجھے فلاں آدمی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں رہو. کہا کہ میں اس کے پاس گیا تو وہ بھی بڑا ہی نیک آدمی تھا، وہ بھی بڑا نیک آدمی تھا، جیسا کہ اس کے ساتھی نے بتایا تھا ویسے ہی وہ نکلا. کہا اس کے ساتھ بھی رہتا رہا یہاں تک کہ اس کے بھی وفات کا وقت آ گیا. اور جب وفات کا وقت آیا تو ہم نے اس سے بھی سوال کیا کہ آخر فلاں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا، اب مجھے آپ کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں، کہاں پر جاؤں؟ کہا کہ جس دین پر میں ہوں اس دین کو لوگوں نے بدل دیا. پہلے والے کی بات کر، اب جس طریقے پر میں اور میرے ساتھی تھے اس طریقے پر ایک شخص ہے جو نصیبین میں رہتا ہے. جو کہاں رہتا ہے؟ نصیبین. نصیبین ساتھیوں یہ سوریہ کے شمال طرف ترکیہ کے حدود پر ہے، بالکل بارڈر پر. سمجھیے کہ یہ بارڈر ہے، یہ ترکیہ ہے تو یہ نصیبین ہے اور یہ قامشلی ترکیہ کا شہر ہے، بالکل بارڈر پر. دونوں میں صرف لکیر حائل ہے بس، سوریہ کے اندر اور ترکیہ میں، اور وہاں پر نصیبین میں ہے. کہا میں وہاں چلا گیا.
نصیبین میں گیا تو وہاں کا جو پادری تھا اس سے ہم نے کہا، اس نے ہمیں اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دے دی. کہا اس کے ساتھ بھی جتنا دن مجھے رہنا ہوا میں رہا، یہاں تک کہ اس کے بھی انتقال کا وقت آ گیا. اب ہم نے اس سے سوال کیا کہ آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ کہا کہ مجھے تو اب کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ایک آدمی ہے جو عموریہ میں ہے. عموریہ یہ بیچ ترکیہ کے اندر تھا، یعنی آئے یہاں قریب ہوئے پھر دور ہونا، جزیرہ عرب سے دور ہونا شروع ہو گئی. یہ عموریہ ہے جو معتصم کے زمانے میں جو شہر فتح ہوا تھا. بڑا اس کا ایک لمبا قصہ ہے، میں بھی نہیں بیان کر سکتا. لیکن وہاں سے کوئی ایک مسلمان عورت، چونکہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، نہیں وہ مسلمانوں کے علاقے پر کسی اس نصرانی نے حملہ کر کے بعد مسلمان عورت کو، بعد روایات میں ہے کہ ایک حضرت علی کے خاندان کی ایک لڑکی کو پکڑ کر کے قیدیوں کو لے کر گئے، تو اس میں اس خاندان کی ایک لڑکی تھی. اس نے کہا تھا واہ معتصمہ، اے معتصم تم کہاں ہو؟ تمہاری زندگی میں مسلمان عورتوں قیدی بنائی گئی. کہا معتصم کو جب یہ خبر ملی ہے، بیان کرنے والے نے بیان، معتصم نے کہا تم نے سنا ہے؟ ہاں ہاں ہم نے سنا. تو معتصم نے کہا کہ اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، بلکہ پانی میں تیل نہیں لگاؤں گا، میں غسل نہیں کروں گا اور اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے چھڑا نہیں لیتا اور ان کا جو سب سے مضبوط شہر ہے اسے فتح نہیں کر لیتا. اور کہا کہ ہاں سن رہا ہے معتصم تیری بات کو، اور اتنے فوجی میں تیار کروں گا کہ ایک فوجی روم میں ہوگا، شام میں ہوگا، اور ایک فوجی ہمارے پاس بغداد میں ہوگا. حالانکہ اس وقت نجومیوں نے کہا تھا کہ یہ وقت ابھی حملہ کرنے کا نہیں ہے. جو ان کے نجومی تھے، مسلمان علم نجوم پر اعتبار نہیں رہتا، جو روم کے نجومی تھے. لیکن معتصم نے کہا نہیں، میں اسی وقت حملہ کروں گا، اور حملہ کر کے اس کو چھڑایا اور کہا کہ رومیوں کا سب سے مضبوط شہر کون بنایا تھا؟ کہا کہ عموریہ ہے، تو عموریہ پر حملہ کر کے فتح کیا تھا. تو کہا عموریہ میں، کہا میں عموریہ پہنچا تو وہاں رہا. اس شخص نے مجھے صرف علم نہیں سکھایا بلکہ تجارت کرنے کے لیے بھی کہا میں علم سیکھتا رہا، تجارت کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاس بکریوں کے ریوڑ جمع ہو گئے اور گایوں کے ریوڑ جمع ہو گئے، مالدار بھی ہو گیا. کہا لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو ہم نے کہا کہ اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے؟ فلاں نے فلاں کو، فلاں نے فلاں کو، فلاں نے آپ کے. وہ کہا کہ بیٹا اب میری نظر میں کوئی نہیں ہے. جس طریقے پر ہم تھے لوگوں نے اس طریقے کو بدل دیا، سنتیں مٹ گئی، ہر طرف جہالت کا دورہ ہے. البتہ ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. وہ نبی حرم میں پیدا ہوگا، یعنی مکے میں، حرم کا لفظ آیا ہے، اور وہ ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں آئے گا جس کی زمین پتھریلی ہے، کالے پتھر کی ہے. آپ لوگ ابھی جائیں مکے مدینہ منورہ طرف، دیکھیں دونوں طرف آپ کو بالکل کالے اور نوکیلے پتھر ملیں گے، کالے پتھر کے. اور وہاں کھجوروں کی کاشت بہت ہوتی ہے، کھجوروں کی کاشت بہت ہوتی ہے. وہ ایسی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ کسی پر چھپی نہیں رہے گی. وہ ہدیہ تو قبول کرے گا لیکن صدقہ کا مال نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. دیکھیے کئی علامت بیان کیا. ایک علامت تو یہ کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا. پھر کہاں آئے گا؟ ایک ایسی سرزمین میں آئے گا جس کی زمین پتھریلی کالے پتھر کی ہوگی. وہاں کھجوروں کی کاشت بہت زیادہ ہوگی. وہ صدقہ نہیں کھائے گا اور ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اگر تم سے ہو سکے تو عرب چلے جاؤ، تم سے ہو سکے تو عرب. رہتے سلمان فارسی آتے کیوں نہیں؟ اسی کے لیے تو کیا چھوڑا تھا؟
اپنے باپ کو چھوڑا, اپنی جاگیر چھوڑی, اپنی جائیداد چھوڑی, ماں کو چھوڑا, اسی لیے نا لہذا وہاں انتظار کرتے رہے اور لوگوں سے کہا عرب سے اگر کوئی تجارتی قافلہ آئے تو مجھے بتانا, میں اس کے ساتھ عرب چلا جاؤں. کہا کچھ دنوں کے بعد میں مشغول رہا, لیکن کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ عموریہ آیا. دیکھیں تو کتنی دور تک لوگ تجارت کرنے جایا کرتے تھے اس وقت, حالانکہ صرف اونٹوں ہے پیدل سفر رہا, لیکن کتنی دور تک تجارت کرتے تھے. آیا تو جب ہم نے ان قافلے والوں سے کہا کہ میں تمہیں اپنی ساری بکریاں دیتا ہوں, میں تمہیں اپنی ساری گائیں دے دیتا ہوں, لیکن تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے کے جاؤ, میں تمہارے ساتھ عرب جانے کے لیے تیار. کہا کہ انہوں نے ظاہر بات اس سے کون اتنا سستا سودا ہے کہ نہیں, کون قبول کرنے والا نہیں. کہا کہ وہ لوگ سارے کے سارے راضی ہو گئے, سارے کے سارے راضی ہو گئے, اور میں ان کے ساتھ چلا یہاں تک کہ جب وادی القرا پہنچ گیا. وادی القرا کہاں ہے اس وقت, کسی کو معلوم ہے جی؟ وادی قرا آج جو علاقہ سعودیہ کا العلا مانا جاتا ہے, کیا العلا, مدینہ منورہ سے یہ خیبر کے سے آگے 322 کلومیٹر کی دوری پر ہے ہمارے خیال سے. العلا آج کے نام سے کسی بھی سعودی تجھے بتائے گا وہ العلا. کہا وہاں پر لوگوں نے پہنچا تو میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے غلام بنا کر کے بیچ دیا. حالانکہ ہم نے انہیں کیا دیا تھا, اپنی گائیں بھی دی تھی, اپنی بکریاں بھی دے دی تھی, سب کچھ, لیکن انہوں نے مجھ سے میرے ساتھ دھوکہ کیا کیا کہ یہ غلام ہے, اسے بیچ دیا. اور بیچا بھی کس کے ہاتھ سے؟ ایک یہودی کے ہاتھ جو پیسے کے لالچی. بنیا بھی اتنا پیسے اور مادے کا لالچی نہیں ہوتا جتنا یہودی ہوا کرتا ہے نا. ہمارے ہاں اگر کسی کو پیسے کو لالچی کہہ رہا ہو تو کیا کہیں گے, بنیا ہے نا. تو کہا اس کے ہاتھ بیچ دیا. کہا وہاں مجھے کھجوریں تو نظر آئی, تو ہم نے کہا کہیں یہی وہ شہر تو نہیں جس کے بارے میں ہمارے ساتھی نے بیان کیا تھا, لیکن یقین نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ اور ساری علامتیں نہیں تھی. کہا کہ مجھے وہاں جتنا دن رہنا ہوا رہا, یہاں تک کہ بنو قریظہ سے ایک رشتہ دار وادی قرا گیا, العلا گیا. بنو قریظہ کہاں تھے؟ یہ لوگ مدینہ منورہ کے میں آباد تھے. آپ لوگ اگر ابھی مدینہ منورہ داخل ہونا چاہیں تو جہاں سے وہ خط سرکل روڈ دائری ختم ہوتا ہے, اس کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہو تو بائیں طرف کا جو علاقہ ہے یہی بنو قریظہ اور بنو نذیر کا علاقہ تھا. وہاں کا ایک شخص گیا اپنے رشتہ دار کے پاس, تو اس نے مجھے اپنے رشتہ دار سے خرید لیا اور لے کر کے جب یثرب آیا جو آج مدینہ منورہ ہے, تو کہا جب یہ زمین ہم نے دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ بس یہی وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں میرے ساتھی نے مجھے خبر دی تھی. ساتھی کتنے سال گزرے ہو گیا, سوچیں بچپنا تھا ان کا, سالہ سال گزر گئے, پتہ نہیں 30 سال گزرے, 40 سال گزرے, اس انتظار میں کہ حد تک ہمیں پہنچنا ہے. کہا کہ ظاہر بات ہے اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی, لوگوں کو معلوم تھا, لیکن چونکہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا, صبح سے شام تک کام کرنا ہے, رات میں آ کے سو جانا ہے, لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں, اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا. کہا ہوا یہ کہ ایک دن میں اپنے مالک کے کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا. جانتے ہیں کھجور کتنے لمبے لمبے پرانے ہوا کرتے تھے, اور کچھ کام کر رہا تھا. اتنے میں ہمارے مالک کا بھتیجا بھاگتا ہوا آتا ہے, کہتا اے چچا اے چچا اے چچا, بنو قیلا کا ستیہ ناس ہو, اللہ برا کرے بنو قیلا کا. بنو قیلا کون سے لوگ ہیں؟ بنو قیلا یہ سارے انصار ہیں, اوس اور خزرج کے لوگ. قیلا ان کی جو سب کی ماں تھی وہ قیلا. بنو قیلا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے,
ایک شخص مکہ سے آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی اور سارے اس کے پاس جمع ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ آواز سننی تھی کہ میں کانپ گیا۔ پہلی بات اسی کے اندر کر دیتے، اسی کے لیے تو وہاں پر گئے ہوئے تھے نا، کس لیے گئے تھے؟ اسی کے لیے تو نا۔ کہا کہ یہ خبر سننی تھی کہ میں سمجھا کہ اب میں درخت پر رہ نہیں پاؤں گا، میں گر جاؤں، ایسا کانپا میں۔ اور کہا جلدی سے میں نیچے اتر کر کے آیا تو اس سے کہتا ہوں ہاں کون ہے، کس کے بارے میں تم کرو، کیا ہے، کیسا آئے ہو؟ کہا یہ میرا کہنا تھا کہ میرے مالک نے ایک زور کا تماچا میرے اوپر لگایا، اور کہا تجھے اس سے کیا پڑی، جب بھاگ اپنا کام کر۔ ہم نے کہا کچھ نہیں، ہم نے ایک بات سنی ہے، اسی میں تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ کہا کہ میں پھر اپنا کام کرنے لگا۔ جب رات ہوئی، شام ہوئی، شام کو گھر پر واپس آیا، ساتھیوں قبا میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباد تھے اور بنو قریظہ سے میلوں کا فائدہ، کم سے کم 10 کلومیٹر سے زیادہ دوری ہوگی، زیادہ دوری ہوگی۔ کہا کہ شام کو میرے پاس کچھ مال جو اپنا اکٹھا ہوا تھا وہ لے کر کے میں گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ صدقہ کا مال ہے، اور آپ یہاں پر ایک دور سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سنا ہے کچھ مسکین اور محتاج غریب قسم کے ساتھی لوگ ہیں، یہ میرے پاس تھوڑا صدقہ کا مال ہے۔ ہم نے کہا سب سے زیادہ اس کے مستحق آپ ہیں، اور آپ کے ساتھی آپ لے لیجیے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ ادا کیا اور وہ مال لے کر کے اپنے ساتھیوں کو دے دیا، آپ نے اس میں سے نہیں کھایا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک علامت تو پوری ہو گئی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا، وہ صدقہ نہیں کھاتا۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 دن یا اس سے کم یا زیادہ قبا میں رہ کر کے مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب ان کے گھر کے اور قریب آ گئے، ان کے گھر کے اور قریب آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے غلامی کی زندگی تھی، میرے پاس کچھ چیز تو تھی نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا میں جمع کرتا رہا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اپنے مالک سے ایک دن اجازت دی کہ مجھے ایک دن کی چھٹی تو دے دو، تو اس نے چھٹی دیا، جا کر کے ہم نے مزدوری کی اور کچھ مال اپنے پاس اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے پھر میں چھپ کر کے اپنے مالک سے رات کو کس کے پاس گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک بار میرے سے کچھ ہو سکا تھا، وہ صدقے کا مال تھا، آپ نہیں کھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس کچھ مال آپ ہدیہ قبول کر لیں، آپ اسے بطور ہدیہ کے قبول کر لیں۔ کہا جب ہم نے اسے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی کھایا۔ میں سمجھا، کہا کہ یہ 2 نشانیاں اب پوری ہو گئی، ایک نشانی اور باقی رہ گئی۔ وہ کیا نشانی تھی؟ کہ مہر نبوت ہے۔ کہا میں پھر واپس چلا آیا، ایک دن موقع ملا تو دیکھتا کیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں اور کسی جنازے کے اندر تشریف لے گئے۔ شاید یہ جنازہ کلثوم ابن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے پہلے یہ شخص ہیں جن کا انتقال ہوا ہے اور جنہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جسم مبارک پر اس وقت 2 چادر تھی، ایک آپ پہنے ہوئے تھے اور ایک چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے۔ میں چونکہ آپ نے مجھے پہچانتے تو تھے ہی، ہے کہ نہیں ہے، میں ادھر گیا ادھر گیا، پھر آپ کے پیچھے گیا دیکھوں کہیں وہ مہر نبوت دکھائی دیتی کہ نہیں دکھائی دیتی۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کر کے نیچے رکھ دی۔ کہا چادر نیچے اٹھا کر کے رکھنا تھا کہ میں آپ سے چمٹ کر کے رونا شروع کر دیا۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے اسی دن کے لیے تو اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ ساتھیوں جب میں یہاں پہنچا تو مجھے کسی شاعر کا ایک شعر یاد آیا کہ جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر، اس لیے کہ انسان کبھی کبھی خوشی میں بھی رو دیتا ہے، جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر، بہت روئے تھے اس آنسو کے خاطر، اس آنسو کے خاطر کتنا روئے ہیں، تب جا کر خوشیاں بے نصیب ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان کیا ماجرا ہے، آؤ آگے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں آگے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا پورا قصہ ہم نے سنایا کہ جو ماجرا میرے ساتھ پورا پیش آیا تھا۔
آپ نے کہا صرف مجھے نہیں بلکہ میرے صحابہ کو بھی سکھا دو۔ کہا لیکن میری زندگی کیا تھی؟ غلامی کی تھی، ابھی میں غلام تھا، کس کا؟ ایک یہودی کا۔ اسی درمیان میں آپ کے ہجرت کے 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، آخر میرا مالک مجھے آزاد کرنے کے لیے اور نہ آپ کے پاس آنے کے لیے چھوڑا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاتب یا سلمان، کاتب یا سلمان، اے سلمان کتنے دن تک غلام رہو گے؟ ایسا کرو کہ سودا کر لو اپنا، کہ میں تمہیں اتنا دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ مکاتبہ عربی کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غلام اپنے مالک سے کہے بھائی میں اتنا دوں گا تو مجھے آزاد کر دو۔ کہا کہ ہم نے سودا تو کر لیا لیکن سودا بڑا بھاری تھا۔ شاید ساتھیو ہم لوگ نہ سمجھ سکے، جو لوگ مزرعے میں کام کرتے ہیں وہ اس مشکل کو سمجھ سکتے ہیں۔ سودا کیا تھا؟ سودا یہ تھا کہ کھجور کی 300 درخت ہے۔ کتنا؟ 300 درخت مجھے بڑا کر کے دو، یہ نہیں کہ گاڑ کر کے دو، گاڑو، اس کی سینچائی کرو، وہ بڑے ہو جائیں، جب زندہ ہو جائے، یعنی اب یقین ہو جائے کہ اب درخت ہے نہیں مرے گا، تیار ہوگا، تب اس کے بعد تمہیں میں اور 40 اقیہ چاندی چاہیے، 40 اقیہ چاندی کے چاہیے۔ کہا ہم نے مکاتبہ تو کر لیا لیکن یہ مال آئے کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ اعینوا اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ کسی صحابی نے مجھے 25 پودے دیے۔ جانتے ایک پودا کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ یہاں 1000 ریال کے بکتے ہیں پودے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ مزرعے میں کام کر سکتے ہیں وہ 300 کھجور کے درخت قیمت وہی بتا سکتے ہیں، اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اور کتنا اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، سینچائی ہے، اس کا صفائی ہے، کتنا کرنا پڑتا ہے۔ کہا کہ کسی صحابی نے مجھے 25 دیا، کسی نے 20 دیا، کسی نے 30 دیا، ایسے کر کے میرے پاس 300 پودے جمع ہو گئے۔ وعدہ کیا نہیں کہ میں تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان جاؤ اب گڑھے کھودو، اب 300 گڑھے کھودنے۔ کتنا؟ 300 گڑھے کھودنے۔ کہا کہ اس پر بھی بعض مسلمانوں میری مدد کی۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو آپ نے کہا لیکن رپائی کرنے سے پہلے مجھے ضرور بتلانا۔ تو کہا کہ ہم گئے، مسلمان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم پودا دیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پودا گاڑتے جاتے تھے، ہم دیتے تھے، آپ نے پودا گاڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 پودے جب ہو گئے، حضرت سلمان کہتے ہیں والذی نفس سلمان بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، 300 پودوں میں سے ایک پودا بھی نہیں مرا، سارے کے سارے زندہ ہو گئے، سارے کے سارے۔ ایک چیز تو پوری ہو گئی لیکن رہ گیا مسئلہ ابھی کس چیز کا؟ مال کا مسئلہ رہ گیا۔ تو کہا ظاہر بات مسلمان بھی اس وقت تنگی کے وقت میں تھے، کسی جنگ کے موقع پر، کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا ایک انڈے کے برابر سونا آیا، تو کہا سلمان جاؤ اور چاندی کو اس کے بدلے تول دو۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول یہ انڈا 40 اقیہ چاندی کا کیا مقابلہ کیسے کرے گا؟ کہا کہ نہیں جاؤ تولو۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی کہے ہیں کہ میں گیا اپنے مالک کے پاس اور اس کو تولتا رہا یہاں تک کہ 40۔ کہا اس درمیان میں غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، میں کسی میں شریک نہیں ہو پایا۔ حضرت سلمان کی سب سے پہلا غزوہ جو تھا وہ کون سا تھا؟ غزوہ خندق تھا۔ کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ خندق تھا۔ اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خندق کھودنے کا اشارہ اللہ کے رسول کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔ ساتھیو یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر، آپ کے بارے میں کس طریقے سے لوگوں کو اطلاع دی تھی۔ تو اس آج کے قصے سے ایک پہلا فائدہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت،
کہ اللہ نے آپ کو تمام نبیوں پر فضیلت بخشی ہے؟ اولا تو یہ ہے کہ تمام نبیوں کی نبوت سے پہلے آپ کو نبی مقرر فرمایا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے نبی آئے ہیں سارے لوگوں نے آپ کی بشارت دی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام نہیں بلکہ آپ کی علامت، آپ کے پیدائش کی جگہ، آپ کی بعثت کی جگہ، وہ جگہ کیسے ہوگی، وہاں کس چیز کی کھیتی ہوگی، اور تقریباً وہ وقت کب ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی۔ اسی لیے آپ کی آمد اگر کوئی انصاف پر ہے تو کسی پر چھپی نہیں رہے۔ دوسرا فائدہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کتنا عزم دیا تھا۔ ساتھیوں، پورے خاندان کو، پورے گھر کو چھوڑ دینا کوئی معمولی چیز نہیں، اور اتنی تکلیف برداشت کرنا ہے نا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا، جسے امام ذہبی رحمہ قبول نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں سلمان فارسی کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ 10 سے زیادہ میرے معلم ہوئے ہیں جن کے پاس میں آتا جاتا رہا ہوں، تب کہیں آخر میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سلمان سابق الفرس، اہل فارس میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والا کون ہے؟ سلمان۔ بلکہ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو مہاجر اور انصار نہیں ہیں، ان سے اشارہ سلمان فارسی اور ان کی قوم کی طرف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان اپنے کو نہیں کہتے میرا باپ کوئی نہیں آتا کہ ان کے باپ کون تھے۔ کوئی کہتا کہ میں فلاں ہوں، میرے باپ یہ ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں بھائی میں تو سلمان ابن الاسلام ہوں، میرا باپ اسلام ہے، بس مجھے یہیں سے سب کچھ ملا ہے اور کہیں سے کوئی چیز نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سلمان منا اہل البیت، کوئی کسی خاندان کا بھی ہو، سلمان کو میں اپنے خاندان میں لے رہا ہوں۔ ساتھیوں، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جیسے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، انبیاء علیہ السلام ان کے سچے پیروکاروں کا کام ہجرت کرنا ہے دین کے لیے، کہ جہاں انسان کو صحیح تعلیم نہ مل سکے، اپنے دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق کا مجال نہ ہو، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے باپ دادا کی دین اور ان کی تعلیم رکاوٹ بنتی ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کیا ہمارے باپ دادا غلط راستے پر تھے؟ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دلیل کے سامنے باپ دادا کا عمل اور ان کا مسلک پیش نہ کیا کرو۔ حق وہ ہے جو دلیل سے ثابت ہو۔ باپ دادا گمراہی پر ہے تو انہیں نہیں کہ ہم اور اسی گمراہی پر رہ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ ہمیں اور آپ کو اس سے یہ بھی حاصل ہوا کہ انسان کو حق کے لیے حق کی تلاش کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی، دوڑ دھوپ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہم تو اسی کے اوپر رہیں گے، یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، حق کے متلاشی لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان ڈھونڈے، تلاش کرے، دوڑے، سوچے، اللہ نے عقل دی، سمجھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق پہچاننے، حق تک پہنچنے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت سلمان فارسی کے اس درس سے جو ہمیں سبق ملے ہیں اس سے مستفید ہونے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یعقوب آئے تو ہیں؟ چلیں کھانا کھا لیں آپ لوگ۔